جو پیشنٹس کی تعداد ہے آپ کے پاس ہاسپٹل کے اندر وہ مرد زیادہ ہیں یا عورتیں زیادہ ہیں؟ ویسے تو جو آج کل حالات چل رہے ہیں کہ عورتیں ہی ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہیں مردوں کے، ان کے اوپر پریشر اتنا ڈال دیتی ہیں کہ یہ چیزوں کا پریشر ہے، گھر کے ایکسپینسز کا پریشر ہے، گھر کے جھگڑے ہیں، تو مرد بیچاروں کا مجھے لگتا ہے کہ دماغ کچھ زیادہ سٹریس میں جاتا ہوگا. کیا ایسی بات ہے آپ کے پاس یا ایکول ریشو ہے؟ اور پاکستان میں جو ایک متعدد اندازے کے مطابق تقریباً 2.5 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہیں. ٹیکنیکلی طور کے اوپر پاگل ہوتا کون ہے؟ مطلب آپ کسی کو کیسے ڈیفائن کریں گے یار کہ یہ بندہ پاگل ہے؟ مطلب یعنی اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ بالکل خاموش ہو جائے. اچھا، خاموش ہو جانا بھی اس میں آتا ہے؟ جی بالکل. ابھی میں ریسنٹلی میں آیا ہوں کلینک سے، تو ابھی جو میرے پاس پیشنٹ آیا وہ 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی. یہ ہمارے پولیس کے جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پکڑتے ہیں چرسیوں کو. ریڈ کیا جی، ہم نے ریڈ کیا اور وہ 10 چرسیوں کو پکڑ لیا ہے، آئے نشہ پکڑ لیا ہے، وہ بھی تو ایڈکٹڈ ہوتے ہیں. جی بالکل. وہ جب جیلوں کے اندر چلے جاتے ہیں، چالان ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ کی کوئی کولیبریشن ہے جیلوں کے اندر بھی؟ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو مطلب کرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں، مینٹلی جو پیشنٹ ہوتے ہیں. اب وہ تو سمجھ نہیں ہو رہا، ان کو سمجھ نہیں ہوتا، ان کی سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ کسی کو مرڈر کر لیتے ہیں، کسی پر حملہ کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہمارے گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں، بیوروکریسی کے اندر ہمارے بندے ہوتے ہیں، وہ جو بے جا روب جھاڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کو بھی ضرورت ہے ایسی کوئی، مطلب ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ایتھکس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. کہ آپ آفیسز میں جاتے ہیں تو ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے آج کے مہمان میرے دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، محترم ڈاکٹر محمد صدیق صاحب، جو کہ MS ہیں مینٹل اینڈ جنرل ہاسپٹل ڈاڈر مانسیرہ. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ شکر اللہ کا. جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آج یقیناً آپ کا شیڈول کافی مصروف تھا. جی بالکل، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، میں آپ کا بھی مشکور ہوں، اور ایک بہت اہم موضوع بحث کے لیے آپ نے مجھے بلایا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ڈاکٹر صاحب بلا تاخیر میں چاہتا ہوں سٹارٹ ہم اپنے ٹاپک سے ہی کریں کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ مینٹل ہاسپٹل کا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کوئی آپ کا پسندیدہ ڈپارٹمنٹ تھا یا آپ نے ادھر خود جانا پسند کیا؟ یہ تو بہت مشکل نہیں ہے کہ مطلب ذرا لگتا ہے معاشرے میں کہ مشکل والا معاملہ ہے اس قسم کی ڈیزیز کو ڈیل کرنا. میں کیونکہ گورنمنٹ سرونٹ ہوں، تو اس سے پہلے میں DHO کوہستان تھا. تو گورنمنٹ سرونٹ آپ کو پتہ ہے جہاں ٹرانسفر کر دیں وہاں ہم لوگ چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے مجھے یہاں ٹرانسفر کر دیا ایز اے MS گورنمنٹ مینٹل اینڈ جنرل ہاسپٹل. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے طور پہ کتنے سال سے ڈاکٹر صاحب خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ 2022 میں 27 مئی 2022 کو میں نے چارج لیا تھا. ٹھیک. اس وقت سے میں ابھی تک ادھر ہی ہوں. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں تو بات ہر بندے کو کہا جاتا ہے کہ یار ویسے تو اسے پاگل کہا جاتا ہے، تو بڑا مشہور فکر ہے کہ یار یہ تو پاگل بندہ ہے. ٹیکنیکلی طور کے اوپر پاگل ہوتا کون ہے؟ مطلب آپ کسی کو کیسے ڈیفائن کریں گے یار کہ یہ بندہ پاگل ہے؟ مطلب یعنی اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا، لیکن ہم لوگ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو پاگل نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے، کوئی ان کے ساتھ مینٹل ایشو ہے. تو ہم کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایز اے مینٹل ڈس آرڈر ہے یا یہ بھی ایک ڈیزیز ہے؟ تو گلوبلی تو اس کو ہے کہ مینٹل ڈس آرڈر تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں کیونکہ اس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا مینٹل ڈس آرڈر پر، تو ان کی سہولیات بھی اسی حوالے سے کم ہیں، ان کے اسپیشلسٹ بھی کم ہیں، ان کے ہاسپٹل بھی کم ہیں پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو اب دوسرے جو ڈیزیزز ہیں ان کے زیادہ ہیں. یہاں پر سہولیات بھی زیادہ ہیں، ان پر فوکس بھی زیادہ ہے. تو یہاں پاکستان میں اس پر فوکس بہت کم ہے. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ہم پاگل کسے کہتے ہیں، کرائٹیریا کیا ہے؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک نارمل روٹین لائف گزار رہا ہے، جی اچانک وہ اپنی نارمل روٹین لائف سے ہٹ جاتا ہے، کچھ طرح کی وہ حرکات کرنے لگ جاتا ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بھوک ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تھنکنگ ڈس آرڈر، بیہیویئر پرابلم اس کو کریٹ ہو جاتے ہیں، اس کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں یا اس کو کچھ اس طرح کے خیالات آتے ہیں، اور اس کا موڈ اچانک سے بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. کبھی بہت زیادہ غصہ کرنے لگ جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ بولنے لگ جاتا ہے یا خاموش ہو جاتا ہے. تو یہ ڈس آرڈر، یہ اس کی ایک سمٹمز ہیں کہ اس کو مینٹلی کوئی پرابلم ہے.
تو اس بیس پہ ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس کو اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے. یعنی اگریسو ہو گیا ہے, مطلب جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بالکل خاموش ہو جائے. اچھا, خاموش ہو جانا بھی اس میں آتا ہے. جی بالکل. ایک تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مطلب جو ہمارے معاشرے کے اندر بات ہے کہ جو لوگوں کو مارے یا مطلب اس کا مطلب خاموشی بھی اس کیٹیگری میں آتی ہے. بالکل. اگر روٹین نارمل لائف سے وہ ہٹ جاتا ہے, اس میں کوئی اس طرح کی چینجز آ جاتی ہیں, اس کے بیہیویئر میں, اس کی روزمرہ روٹین ورک میں کوئی چینجز آ جاتی ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے. ہم پاگل تو نہیں کہتے, ہمارے میڈیکل میں ہم اس کو کہتے ہیں اس کو مینٹل ڈس آرڈر. معاشرے کے اندر تو مطلب ہمارے مطلب اگر ڈسٹرکٹ میں دیکھا جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی پاگلوں کا ہاسپٹل جو وہ ڈاڈر کے اندر ہے. جی بالکل. لیکن اس کی وجہ سے لوگ کچھ لوگ ڈاکٹر صاحب اپنے گھر کے اندر کو اگر ایسی ڈیزیز آ جائے تو لوگ, میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. تو کیا وہ گھر میں بھی پیشنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے یا فوری طور کے اوپر اسے جو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے جس کے اندر یہ جو آپ نے ابھی بتائی ہیں سمٹمز وہ پائی جاتی ہیں؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا, کیونکہ ہماری فیملی میں اسپیشلی فیمیلز کے اندر, گرلز کے اندر ہوتا ہے کہ اگر وہ سائیکالوجی کا کوئی ایشو ہے تو مطلب بتانے میں تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے. ابھی میں ریسنٹلی میں آیا ہوں کلینک سے, تو ابھی جو میرے پاس پیشنٹ آیا وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی. سیکنڈ ایئر کی؟ جی سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے. تو اس کو اچانک سے تھوڑا سا پرابلم ہوا ہے, تو میں نے ابھی ان کو دیکھا ہے, تو میں نے اسیس کر لیا اس کا کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے, اس کو کوئی اسٹریس ہے یا ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے. تو کل پھر میں نے اس کو بلایا ہے. تو یہ جو اسپیشلی جو ینگ لڑکیاں یا ینگ فیمیلز ہوتی ہیں ان میں ہسٹیرک ہارمونل چینجز ہوتی ہیں, ہسٹیرک پرابلمز ہوتے ہیں, اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر اسپیشلی فیملیز کی جو ہوتی ہے کہ اس چیز کو ہائڈ کریں. پہلے تو وہ اس چیز کو اوپر نہیں لاتے, کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی نہیں ہے کہ وہ تو اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ مینٹل ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ پہلے کوشش کرتے ہیں کسی دم والے کے پاس, کسی فقیر کے پاس, کسی اس کے پاس, اور کافی عرصہ ادھر لگے رہتے ہیں, پیر کے پاس لے کے جاتے ہیں, ان سے دم درود کرواتے ہیں, تعویذ کرواتے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اس کے اوپر تعویذ ہو گیا, تعویذ ہو گئے. بالکل ایسے. تو کچھ اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا ایک اسٹگما بن گیا ہے ہمارا سوشل جو ٹیبو جس کو ہم کہتے ہیں معاشرے میں. اگر کسی ینگ اسپیشلی ینگ لڑکی کے ساتھ ہو جائے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے فیملی والے. پہلے وہ دم درود کی طرف جاتے ہیں, تعویذ گنڈے کی طرف جاتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں. سب ٹریٹیبل ہے یہ, مطلب پیشنٹ کو ٹھیک ہوئے ہیں آپ کے آج تک جو آپ کے پاس آتے ہیں؟ بالکل. کچھ ڈس آرڈر ایسے ہیں جو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی ایشو کی بات نہیں, اگر فیملی میں کوئی ایشو ہے تو وہ اس کو فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. بالکل دکھانا چاہیے. اس میں کوئی ہیزیٹیشن یا کوئی اس طرح کی شرم یا جھجک نہیں کرنا چاہیے. ایک ڈیزیز ہے سمپلی, کوئی مطلب بہت بڑی کوئی بےعزتی کی بات نہیں ہے. جس طرح ہمارے معاشرے میں ہر بات کی ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے, جس طرح ہماری فزیکل ہمارے جسم کی جو بیماری ہے, اسی طرح یہ ذہن کی بیماری ہے. یہ ذہن کی بیماری ہے, یعنی دس از سمپل اے ڈیزیز. جی بالکل. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب ایک اور بات میرے ذہن کے اندر آئی کہ جو پیشنٹس کی تعداد ہے آپ کے پاس ہاسپٹل کے اندر, وہ مرد زیادہ ہیں یا عورتیں زیادہ ہیں؟ ویسے تو جو آج کل حالات چل رہے ہیں کہ عورتیں ہی ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہیں مردوں کے, ان کے اوپر پریشر اتنا ڈال دیتی ہیں کہ یہ چیزوں کا پریشر ہے, گھر کے ایکسپینسز کا پریشر ہے, گھر کے جھگڑے ہیں, تو مرد بیچاروں کا مجھے لگتا ہے کہ دماغ کچھ زیادہ اسٹریس میں جاتا ہوگا. کیا ایسی بات ہے آپ کے پاس یا ایکول ریشو ہے؟ نہیں, مرد میں زیادہ ہے. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, میری بات ٹھیک ہے. مرد ہمارے پاس جو میرا جو ہاسپٹل ہے اس میں 100 پیشنٹس کے جو کیپیسٹی ہے ہمارے پاس, اس میں سے ہم نے ایک فیمیل وارڈ بھی بنایا ہوا ہے 10 بیڈڈ کا, لیکن اس میں 2 3 4 5 اس سے زیادہ ایڈمٹ نہیں ہوتے پیشنٹس. لیکن ہمارے پاس جو دوسرے میل وارڈ ہیں بیچارے مرد جو ہیں وہ زیادہ ذہنی امراض کا شکار, اس کا مطلب مظلوم ہے. مظلوم ہم کہہ سکتے ہیں کہ مردوں کے اوپر جو ہے نا وہ ذہنی دباؤ زیادہ ہوتا ہے. دباؤ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشلی اور فائنینشیل برڈن اتنے زیادہ ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہے, اور ان پر بوجھ بھی زیادہ ہوتا ہے. اس میں خواتین کی رسپانسبلٹی پہ ڈاکٹر صاحب آن دا سیریس نوٹ جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو, اپنے بھائی کو, اپنے پیرنٹس کو, گرلز جو ہیں وہ زیادہ دباؤ کا شکار, ڈیمانڈز زیادہ نہ کریں کہ وہ اکنامکلی جو ہے نا وہ ڈپریس ہو کے جو آخر ڈپریشن اور انگزائٹی کے اندر چلے جائیں اور پھر ان کو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہونا پڑے. جی ڈاکٹر صاحب یہ کیا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا ہے آپ نے؟ فار ایگزامپل ایک جس طرح آپ نے بھی بتایا ایک فیمیل پیشنٹ تھی, سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ, وہ کیا لمٹ ہوگی کہ آپ کہیں گے بس اب اس کو جو نا وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیں؟ تو لمٹ ہوتی ہے یا آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے؟ وہ جب بہت زیادہ اگریسو ہو جائے یا جب وہ ہماری میڈیسنس کے رسپونڈ اس کو صحیح نہیں مل رہا تو اس صورت میں ہم ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں. تو باقی جو اگر نارمل پیشنٹ ٹریٹیبل ہوتا ہے گھر کے لیے تو ہم زیادہ
کوشش کرتے ہیں مریض کو گھر میں ٹریٹ کریں, لیکن جب وہ بہت زیادہ اس طرح کا بیہیویئر اس کا چینج ہو جائے, مارنے پہ آ جائے یا خودکشی کی اس میں علامتیں ہو جائیں, مطلب یہ بھی ایک وہ ہے ڈپریشن کی, تو یہ چیزیں بڑھ جاتی ہے. یہ چیزیں تو ہاسپٹل میں بھی ہوتی ہوگی نا, وہاں پر بھی مارنے کی تو ایشو ہوتی ہے. نہیں, وہاں پر ہمارا اس طرح اسٹاف ہوتا ہے, ویل ٹرینڈ ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, مینیج کرتے ہیں. ہم نے اسٹرانگ روم بنائے ہوئے ہیں جس میں ہم ایسے جو اگریسو بائی پولر ڈس آرڈر والے ہوتے ہیں جو مارتے ہیں ان کو ہم الگ رکھتے ہیں. پھر اس طرح کے انجیکشنز ہوتے ہیں جو ان کو سلا دیتے ہیں. تو اس طرح کی ہمارے پاس ہوتی ہے ان کو مینیج کرنے کی. وی کین سے دا سیویئر کنڈیشن آف مینٹل ڈس آرڈر لیڈ ٹورڈز دا مینٹل ہاسپٹل. ایگزیکٹلی. تو ڈاکٹر صاحب اس میں بنیادی طور پہ وجہ کیا ہے, مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوشلی آپ کا بھی ماشاء اللہ کافی سوشل انٹریکشن ہوتا ہے کہ یہ مینٹل النیس کی ہماری سوسائٹی میں ریزن کیا ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے کہ بہت زیادہ مرد اس کا شکار ہو رہے ہیں اور نوجوان ابھی بہت زیادہ جس طرح بتا رہے تھے ہو رہے ہیں, نوجوان کیوں زیادہ شکار ہو رہے ہیں, اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ نے بالکل وجہ فرمایا. نوجوان زیادہ تر جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ زیادہ ایڈکٹس ہوتے ہیں, مطلب ڈرگ ابیوزڈ ہوتے ہیں, ان منشیات کے عادی ہوتے ہیں. یہ چرس والے جو, ہاں, ان میں یہ زیادہ ریشو زیادہ ہے مینٹل ڈیزیزز کے. جو عادی ہوتے ہیں ان چیزوں کے, منشیات کے, ان میں یہ مینٹل ڈس آرڈر زیادہ ہوتے ہیں. اچھا جی, ایز کمپیئر ٹو ادرس. اس طرح بہت کم کیسز ہیں. وہ تو ڈاکٹر صاحب سکون کے لیے پیتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں یار مزہ آ گیا, وہ ایک سوٹا لگا کے وہ جو کہتے ہیں بس وہ ہماری تو دنیا پر. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مینٹل ڈس آرڈر ہے, یا آپ نے ویسے میرے لیے ایک عجیب سی بات ہے ویسے یہ والی. یہ جو ینگ آج کل اسپیشلی آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس میں آئس کا نشہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. آئس کی وجہ سے جو یونیورسٹیز میں کالج میں ینگ لڑکے ینگ لڑکیاں کرتے ہیں, ان کا جو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کریں گے. جی, ریلیکس کریں گے. ہمارے اوپر جو دباؤ ہے پڑھائی کا, اسپیشلی ایگزام کے دنوں میں جب ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی, ٹینشن ہوتی ہے, تو جو سب سے زیادہ جو آپ کا اسٹریسفل لائف ہوتی ہے نا, چاہے وہ خواتین کی ہو یا مرد کی ہو, ٹھیک ہو گیا, وہ کین لیڈ ٹو اے مینٹل ڈس آرڈر. ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے؟ نہیں جی, کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ینگ بھی آتے ہیں, ایڈلٹ بھی آتے ہیں, مطلب درمیانی ایج کی بھی آتے ہیں, ایون بچے بھی آتے ہیں, بچوں میں بھی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا کائنڈلی اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا. یہ بات میں سمجھتا ہوں ہمارے آڈینس کے لیے بھی بڑی ایک یونیک سی بات ہے کہ یہ جو ایڈکٹڈ ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ کیسے ڈس آرڈر کی طرف چلے جاتے ہیں؟ جب وہ ریلیکس کرنے کے لیے لے رہے ہیں, ایڈکشن کر رہے ہیں, تو وہ پھر کیسے ڈیزیز کی طرف کیسے چلے گئے؟ وہ تو ریلیکس ہو رہے ہیں. جو ڈرگز ہوتی ہیں یہ ہمارے اسپیشلی ہمارے نیورو ٹرانسمیٹر, ہمارے برین کے اندر ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں, نیورو ٹرانسمیٹر ہم کہتے ہیں, ان کے اوپر ریسیپٹرز ہوتے ہیں, یہ ان کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. اچھا جی. ان کو پھر ان کا جو ڈس آرڈر جو نیورو ٹرانسمیٹر کا جو ان کا لیول ہے اس کو جیسے سپوز ایک ہم کسی کو نیند زیادہ آتی ہے سپوز, تو وہ سیروٹونین لیول اس کا بڑھ جاتا ہے ہمارے برین کے اندر. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کچھ ہارمونز اس طرح ہوتے ہیں, کچھ انزائم اس طرح ہوتے ہیں کہ جو مطلب ہم ایمرجنسی کے وقت ریلیز ہوتے ہیں ہمارے جسم میں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ یہ جو ایڈکٹس ہوتی ہیں یا جو ڈرگس ہوتی ہیں یہ ہمارے برین کے اندر ٹرانسمیٹر کو ڈسٹرب کرتی ہیں, ہمارے نیورو ٹرانسمیٹر کو ڈسٹرب کرتے ہیں, پھر ان سے سگنلز جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جس طرح یہ آئس کا جو نشہ ہے یہ CNS اسٹیمولیٹر ہے, یعنی برین کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس وقت برین اس کا فل کیپیسٹی پہ کام کر رہا ہوتا ہے. جب کوئی بندہ آئس کا نشہ کرتا ہے وہ اس کے سارے جو قوتیں ہوتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں, ہاں جی, اس وقت کام کر رہی ہوتی ہیں. پھر لیڈنگ ٹو ڈپریشنس. یہ پھر جب آپ استعمال کرتے جائیں گے تو وہ چیزیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی, کم ہونے اس طرح باڈی یوز ٹو ہونا شروع سٹارٹ ہو جاتی ہے, پھر وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. اگر وہ اس چیز کو چھوڑیں گے تو پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں پاتے. ان میں وہ جو وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں جب کوئی نشہ چھوڑتا ہے اس میں بے چینی ہوتی ہے, اس کے جسم میں درد ہوتا ہے, نیند نہیں آتی, بھوک نہیں لگتی, یہ سارے جو وڈرال سمٹمز ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کا پھر کیا کرتے ہیں؟ مطلب ایک بندہ چھوڑنا, میں فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے عادت پڑ گئی ہے چرس کی, یا مجھے لوگوں کو بری صحبت سے بھی لگ سکتی ہے, تو وہ پھر کیا کرے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ول پاور چاہیے ہوتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے پہلے وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے چھوڑنا ہے. اگر وہ اس کی ول پاور ہے, اس کو چھوڑنے کی عادت ہے, مطلب اس کی ہے ول ہے, تو پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے. ہمارے پاس ایک 20 بیڈڈ ہم نے DATC جس کو کہتے ہیں ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر جس کو کہتے ہیں, ان میں ہم لوگ جو منشیات کے جو عادی ہوتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں. تو ہم ان کو ہم دوائیوں سے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے جو وڈرال سمٹمز ہیں ان کو کم کرتے ہیں. پھر ان میں سائیکو تھراپی کہتے ہیں ہم لوگ, جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں وہ سیشنز کرتے ہیں ان کے ساتھ, ان کو ریلیجیس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بتاتے ہیں. پھر سوشلی جو ہوتے ہیں ان کے کچھ ماڈلز ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. تو یہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے
یہ بیسیکلی دوائیوں سے علاج کرتا ہے, اور جو سائیکولوجسٹ ہوتا ہے وہ سیشن سے اور سائیکو تھراپی کرتا ہے ان کی, سائیکولوجیکلی ان کو میں سمجھ گیا ہوں, یعنی پورا ٹریٹمنٹ پیٹرن ہے اس کے جو نشہ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ ان کی فیملی والے اگر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان کا بچہ نشہ کر رہا ہے, ان کو پتہ ہے بجائے اس کے کوئی چھپانے کے. اچھا ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ گھر والوں کو بتائیں نا کہ آپ کا بچہ نشہ کرتا ہے, وہ آگے سے کہتے ہیں بھئی آپ نے الزام لگا دیا ہمارے بچے پہ. میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ گھر والوں کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ پہ توجہ کرنی چاہیے, اتنا مشکل نہیں ہے. بالکل, اگر ول پاور اچھی ہے اور وہ سیشنز کو اٹینڈ کرتا ہے چھوڑ سکتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ پیشنٹس کا علاج تو کر لیتے ہیں, ہم لوگ اپنے وہاں پر ہم زیادہ کیونکہ 20 بیڈڈ اور اتنا بڑا ہزارہ ڈویژن ہے, بلکہ ہمارے پاس پیشنٹ جو ہے نا JK سے بھی آتے ہیں, گلگت بلتستان سے آتے ہیں, اپر پنجاب سے آتے ہیں, اٹک سے, پنڈی سے, ایون لاہور سے بھی آتے ہیں. کل پرسوں ہمارے پاس پیشنٹ کراچی سے بھی, حیدرآباد سے بھی آیا ہوا تھا. اللہ اکبر. تو مطلب ان کو پتہ چلتا ہے جی بہت زیادہ لوڈ ہے ہمارے اوپر. ہم لوگ اکثر ہمیں لوگ سفارشیں کرتے ہیں. ابھی کل پرسوں مجھے ایک جو کیئر ٹیکر منسٹر اس کی کال آئی ہوئی تھی کہ ہمیں ہمارا ایک پیشنٹ اس کو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں. KP میں کتنے ادارے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں؟ KP میں صرف 2 ہی ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں. اب تیسرا ایک بنا ہوا ہے, اس کی کنسٹرکشن مکمل ہوگی جس کو فاؤنٹین ہاؤس کہتے ہیں, ابھی وہ شروع نہیں ہوا. پورے KP میں صرف 2 ادارے ہیں. ایک اور ہمارا مینٹل تو ڈاکٹر صاحب ڈپریشن کی اور مینٹل ڈس آرڈر کی تو بہت بڑی ریشو ہے معاشرے کے اندر, بہت زیادہ ہے. ابھی اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں ہر 8 میں سے 1 بندہ جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے دنیا میں, اور 970 ملین لوگ ابھی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہیں پوری دنیا میں. اور پاکستان میں جو ایک متعدد اندازے کے مطابق تقریباً 2.5 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہیں. یعنی یہ ریشو 5 to 10% بڑھ جاتی ہے. بہت بڑی پالیسی کی ضرورت ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر. بالکل جی. اس میں ایک اور بات, یہ ہمارے پولیس کے جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پکڑتے ہیں چرسیوں کو. ریڈ کیا جی ہم نے ریڈ کیا اور وہ 10 چرسیوں کو پکڑ لیا ہے, آئے نشہ پکڑ لیا ہے, وہ بھی تو ایڈکٹڈ ہوتے ہیں. وہ جب جیلوں کے اندر چلے جاتے ہیں, چالان ہو جاتے ہیں, تو کیا آپ کی کوئی کولیبریشن ہے جیلوں کے اندر بھی؟ ہماری جی جیل کے ساتھ بھی ہماری کولیبریشن ہے. ہمارا جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ جیل کو وزٹ کرتا ہے. وہاں پر جو ایڈکٹ لوگ ہوتے ہیں یا جو مینٹلی ایل ہوتے ہیں ان کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں. پھر ہماری ایک ڈسٹرکٹ لیول پر جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس میں جو سیشن جج ہیں اس کو لیڈ کرتے ہیں, اور اس میں جیل کے اور میں ہم لوگ ہوتے ہیں مینٹل ہاسپٹل کے. پھر ایک پروبیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا, اس کا ہوتا ہے. پھر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس کے لوگ ہوتے ہیں. پولیس کے لوگ ہوتے ہیں. تو تمام ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. پھر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو مطلب کرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں مینٹلی جو پیشنٹ ہوتے ہیں. اب وہ تو سمجھ نہیں ہو رہا, ان کو سمجھ نہیں ہوتا, ان کی سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. وہ کسی کو مرڈر کر لیتے ہیں, کسی پر حملہ کر لیتے ہیں, پھر وہ ہم سے رائے لیتے ہیں, وہ ہمیں بیچتے ہیں. پھر کچھ اس طرح کے مریض ہوتے ہیں جو مینٹلی ایل ہوتے ہیں, وہ کسی کیس میں اندر ہو جاتے ہیں, پھر وہ ہمارے پاس بھیجتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے. تو ہماری ان کے ساتھ اچھی کوآرڈینیشن چل رہی ہے. ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے بقول جس طرح آپ نے بھی بتایا ہے کہ کوئی بھی مینٹل چینج آپ اس کو مینٹل ڈس آرڈر کہیں گے, مطلب نارمل روٹین سے ہٹ کے. جی بالکل. تو یہ جو ہمارے گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں, بیوروکریسی کے اندر ہمارے بندے ہوتے ہیں, وہ جو بے جا روب جھاڑتے ہیں, کیا مطلب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کو بھی ضرورت ہے ایسی کوئی, مطلب ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ایتھکس کی ٹریننگ ہونی چاہیے, کہ مطلب آپ آفیسز میں جاتے ہیں تو ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہوتا, بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں. ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹر آفیشیلز ہیں مطلب ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہوتا, بہت زیادہ لوگ کمپلین کرتے ہیں. تو کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ ان کی تھوڑی سی سیشنز ہونے چاہیے کہ مینرز کے اوپر کہ آپ نے کیسے بات کرنی ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو ایک عہدہ دے دیا ہے تو اس عہدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دباؤ ڈالیں, مطلب عہدے کا مطلب روب ڈالنا نہیں ہوتا. آپ اگر SHO ہیں یا آپ کوئی بھی اچھی پوزیشن کے اوپر ہیں, آپ AC ہیں یا کوئی بھی آپ کا ڈیزیگنیشن ہے, یا آپ MS ہیں کسی بھی ہاسپٹل کے, تو آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روب ڈالیں گے اپنی سی عوام کے اوپر, یا بلکہ آپ کو فرینڈلی ہونا چاہیے. کیا آپ فیل نہیں کرتے کہ یہ معاشرے میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہر پوسٹ کی, ہر جو سیٹ ہوتی ہے جو عہدے کی الگ الگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. کسی جگہ پہ مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت بندے کو سخت ہونا چاہیے, ہر وقت بندے کو مسکراتے رہنا چاہیے یا لینینٹ ہونا چاہیے, مطلب ہر موقع کی مناسبت سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے. اور بیہیویئر چینج کمیونیکیشن ایک ہمارا ٹول ہے, ایک ٹریننگ ہوتی ہے, بالکل 6 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے
جس میں ہم ہمارے جو گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں، اسپیشلی میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی میں ایگزامپل دوں گا، تو اس میں خود اس کا ماسٹر ٹرینر تھا. ہمارا کلائنٹ سینٹرڈ اپروچ ایک ہماری ٹریننگ تھی، 6 دن کی ٹریننگ ہوتی تھی. اس سے UNFPA جو یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے، یہ جو ارتھکویک سے پہلے ہم لوگوں نے اس کی ٹریننگ کروائی اور اس سے بڑا فرق پڑا. 6 دن کی ہم نے تمام جو کلائنٹ جو مطلب جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہوتے ہیں، جس میں LHVs ہیں، میڈیکل ٹیکنیشینز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان سب کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مطلب کلائنٹ سینٹرڈ اپروچ کو اپنائیں. بیہیویئر آپ کا اچھا ہونا چاہیے. آپ کے پاس جو پیشنٹ آتا ہے وہ اس کو آپ ایز اے کلائنٹ لیں، ایز اے سائل لیں، اس کو ایز اے بیمار نہ لیں، اس کو برڈن نہ اپنے اوپر تصور کریں. اور ایٹیچیوڈ آپ کا بہت فرینڈلی ہونا چاہیے. جی فرینڈلی ہونا چاہیے. ویسے ڈاکٹر مانسیرے کے ہاسپٹل کی تو جو کنڈیشن ہے 500-600 مریضوں کا لوڈ ہے، بالکل برڈن کی وجہ سے ایٹیچیوڈ تھوڑا سا اگریسو ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. وہ تو خیر اگر ہم اسٹینڈرڈ کی بات کریں، انٹرنیشنلی ایک ڈاکٹر کو ایک دن میں 20 سے زیادہ مریض نہیں دیکھنے چاہیے، کم از کم آدھا گھنٹہ ایک پیشنٹ پہ لگانا چاہیے. لیکن ہمارے پاس المیہ یہ ہے کہ ہمارے ریسورسز کم ہیں، نمبر آف ڈاکٹرز کم ہے، نمبر آف ہاسپٹلس کم ہے، جو ریشیو ہے ڈاکٹرز کا اور اس کا وہ بھی کم ہے. ایون ہر شعبے میں، نرسز میں بھی بہت زیادہ کمی ہے. اسپیشلی ہمارے سائیکیٹرسٹ گنے چنے سائیکیٹرسٹ ہیں ہمارے پورے KP میں. ہمارے ہزارہ میں دیکھ لیں صرف 2 یا 3 آپ کو سائیکیٹرسٹ ملیں گے پورے ہزارہ میں. مطلب مانسرا کی 16 لاکھ کی آبادی ہے، اس میں ایک بھی وہ نہیں ہے، سائیکیٹرسٹ نہیں ہے. میں تو ڈاکٹر صاحب ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، آپ کے اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ڈاکٹر صاحب، رسپانسبلٹی ان کے کندھوں پہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، مطلب عوام کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے ایتھکس کے اوپر، ان کے اخلاق کے اوپر بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے. بہت زیادہ کمپلینز ہیں لوگوں کی، مطلب اداروں کے اندر لوگ جاتے ہیں، بات سیدھے طریقے سے نہیں کرتے. مطلب وہ آفیسر بننے کے بعد وہ جو روب ہوتا ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اچھا، یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے. مطلب 3-4 طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. ایک تو آٹوکریٹک ہوتے ہیں جو روبدار قسم کے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہر چیز کو مطلب دبا کے رکھیں گے، ہر چیز مطلب غصہ کریں گے. پھر کچھ بیوروکریٹک ہوتے ہیں، وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بیوروکریسی سے کام کرتے ہیں، مطلب ڈپلومیٹک ٹائپ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کچھ ہوتے ہیں پیسمسٹک ہوتے ہیں، جس کو میسنے کہتے ہیں. بالکل ایسے ان کا نہیں پتہ چلتا کہ ان کے دل میں کیا ہے، وہ پھر قلم کی مار بھی دیتے ہیں. اس طرح کے ہوتے ہیں. اور جو اچھا جو اسٹائل ہے، جو کہتے ہیں جو لیڈرشپ اسٹائل ہے، وہ ورسٹائل یا ڈائنامک ہونا چاہیے، کہ بندے کو جو ہے نا مطلب اس کے موقع کی مناسبت سے کے ساتھ آپ کس کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں. بالکل. یعنی یہ پراپر ایک کولیبوریشن ہونا چاہیے تمام ڈپارٹمنٹس کا، جس میں ٹریننگ ہونی چاہیے اور پبلک کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. مطلب میں سمجھتا ہوں علماء تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اخلاق کے اوپر، بلکہ آج میں خود جمعے کے خطبے میں میرا ایک موضوع یہی تھا کہ آپ اپنے ایٹیچیوڈ کو کیسے بہتر کریں. اچھا مسلمان زندگی ہر بندے پہ اپلائی ہوتا ہے، خواہ وہ گورنمنٹ کا ہے، خواہ وہ گورنمنٹ کا ہے یا وہ نان گورنمنٹ ہے. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اگر آپ کسی سے اچھے طریقے سے بات کریں گے تو بری بات بھی اس کو بری نہیں لگے گی. اگر آپ اچھی بات کو بھی برے طریقے سے کریں گے، غصے میں کریں گے، تو اس کو بری لگے گی. دیٹس دا بیسک پوائنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے کوئی مریض جو آپ کے پاس ایڈمٹ ہوئے ہیں ادھر، میں روٹین مریض کی بات نہیں کر رہا، پیشنٹ کی بات نہیں کر رہا، آپ کے پاس ایڈمٹ ہوئے ہیں، بڑا اگریسو تھا، کیا کوئی ٹھیک ہو کے بھی گیا ہے، یا ڈاڈر ہاسپٹل کا یہ ہے کہ بس جو چلا گیا ہے بس واپسی جو ہے نا وہ اینڈ پہ ہی ہوگی؟ مطلب لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بس چلا گیا بس اب چلا گیا، کہ واپسی ہوئی ہے کوئی آپ کے؟ جی بالکل. ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں، کچھ ڈس آرڈر ایسے ہوتے ہیں جو کیوریبل ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ ڈس آرڈر ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن وہ انڈر کنٹرول رہتے ہیں، کیوریبل نہیں ہے، 100% کیوریبل نہیں ہوتے. جیسے میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، شیزوفرینیا ایک ڈس آرڈر ہے، ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے. یہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے. یہ اس وقت تک ٹھیک رہیں گے جب تک یہ میڈیسن کھاتے رہیں گے. اچھا جی. جب یہ میڈیسن چھوڑ دیں گے پھر یہ دوبارہ ان پر وہی بیماری حملہ کرتی ہے، پھر وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو کچھ چھوٹے سے چھوٹے ڈس آرڈر ہیں، جیسے آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر ہم جسے کہتے ہیں. آبسیشن ہوتا ہے. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اسپیشلی خواتین میں ہی زیادہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھتی ہیں، بار بار ہاتھ دھوتی ہیں، اور ان کو ہر چیز ایسی لگتی ہے جیسے یہ گندی ہو گئی ہے. بیڈ کی روز کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دیں گے، ہر وقت جھاڑو لگے رہیں گے. تو یہ ایک ڈس آرڈر ہے، تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کو بھی ہم مینٹل ڈس آرڈر کہتے ہیں، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر. تو یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہے. کچھ لوگوں میں ہوتا ہے لیکن یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، میڈیسن کھاتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر وہ میڈیسن چھوڑ دیں تو پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے. پھر اینزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر ایک اور جو ہم نے دیکھا ہے لوگوں میں، پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر
स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, PTSD, स्पेशली जैसे जल्जला आया, कोई नागानी आफत आ गई, इसके बाद उसका इम्पैक्ट ले हाँ, लेते हैं उसके अपने बाद माइंड के जोनों पर ऊपर, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, बहुत से लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये एक ट्रामा होता है, या घर के अंदर कोई अल्लाह माफ करे कोई इंसिडेंट हो गया है या कोई, तो वो उसका दबाव फिर लेकर, बिल्कुल ये भी ट्रीटेबल है डॉक्टर साहब? ये भी ट्रीटेबल है इंशाल्लाह। यानी इसको अगर हाँ, प्रॉपर इसकी तौर पे किया साइकोथेरेपी भी की जाती है, और जब बहुत ज़्यादा उसमें सिम्टम इस तरह हो जाते हैं, उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाती हैं, फिर उसको हम ट्रीट भी करते हैं। डॉक्टर साहब आखिर के अंदर आपकी ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या, मतलब आप समझते हैं कि इस हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल के अंदर कोई ऐसा वाक़या कि जो आपको हमेशा याद रहता है, कि आपको मोटिवेट भी करता है और आपको याद भी रहता है कि यार कि ये मेरे साथ बड़ा मेमोरेबल इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ? अच्छा, हमारा जो हॉस्पिटल है वो मैंने जैसे बताया कि न सिर्फ KP को बल्कि अपर पंजाब को भी डील करता है, गिलगित बल्तिस्तान से भी पेशेंट्स आते हैं, JK से भी आते हैं। तो पिछले दिनों हमारे पास एक पेशेंट आया लाहौर से, यंग एजुकेटेड, उसने IT में MS किया हुआ था, मास्टर्स किया हुआ था, तो वो थोड़ा सा डिसऑर्डर उसको हो गया था मेंटली, वो नशे की उसको लत लग गई थी। फिर वो उसका बहुत ज़्यादा इलाज करवाया प्राइवेट हॉस्पिटल से, ठीक नहीं हुआ। किसी ने उनको बताया कि आप डॉक्टर लेके जाएं, तो ये डॉक्टर हमारे पास लेके आए डॉक्टर हॉस्पिटल में, तो उसका हमारे डॉक्टर्स ने इलाज किया, तो अल्लाह के फजल से वो काफ़ी बेहतर हुआ माशाल्लाह। तो उसके जो वालिद साहब थे, उनकी अपनी एक वहाँ पर मिल थी जो झूले वगैरह नहीं बनाते, जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह का, तो वो इतना खुश हुआ, उन्होंने हमें झूले भेजे अच्छा हॉस्पिटल के लिए। जी बिल्कुल। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे LED भेजी। अच्छा जी, एक LED भेजी कि आप इतने खुश हुए हैं कि इतने खुश हुए हैं, बिल्कुल। LED भेजी हमने, उन्होंने कहा कि आप फीमेल वार्ड में लगाए, वहाँ पर नहीं थी, हमने फीमेल वार्ड में LED लगाई। वेरी गुड। तो इस तरह वो अभी तक हमसे, फिर उसने मुझे एक फ़ोन किया कि आपके पास और कोई इदारे हैं, मैंने कहा जी हमारे पास पेशावर में भी है, तो उसने पेशावर में भी झूले भेजे हैं। अच्छा जी, जो होते हैं हमारे पास झूले जो होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पेशेंट्स को हमने लगाए हैं, लगा के, तो वो इस तरह के केसेस होते हैं जो मतलब इधर उधर से ठीक नहीं हो रहे होते, फिर हमारे पास आते हैं। तो हमारी इन्वायरमेंट अच्छी है, बिल्कुल ऐसे, वो मौसम भी बहुत अच्छा है, मौसम का भी बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि वो लश ग्रीन एरिया है, हिली एरिया है। क्योंकि ये जो हमारा हॉस्पिटल था, ये 1939 में जब बनाया था अंग्रेज़ों ने। अच्छा जी, ब्रिटिश एरा में, ये ब्रिटिश जी ब्रिटिश बना हुआ है। उस वक्त ये TB सैनिटोरियम था। अच्छा, उस वक्त ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, पूरे हिंदुस्तान से, इवन इंग्लिस्तान से भी लोग आते थे यहाँ पर इलाज कराने के लिए। जो TB के जो मरीज़ होते थे, यहाँ पर सर्जरीज होती थी, लोबेक्टमीज होती थी। 380 बेडेड हॉस्पिटल था। तो ये 2001 में जब हज़ारा यूनिवर्सिटी बनी, तो हज़ारा यूनिवर्सिटी की जगह पर मेंटल हॉस्पिटल डोडियाल था, वो उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया 2001 में। उसके बाद से ये मेंटल एंड जनरल हॉस्पिटल है, 100 बेडेड मेंटल है और 50 बेडेड जनरल है। अच्छा, वहाँ पे जनरल हॉस्पिटल की भी जरूरत है हमारे पास, और डॉक्टर्स की ड्यूटीज भी? जी, डॉक्टर्स हैं हमारे पास, 10-12 डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, लेडी डॉक्टर्स हैं। और इस तरह जो मेजर जो जंग है वो मेंटल का है। हमारे पास 100 बेडेड मेंटल सेक्शन है, मेंटल हॉस्पिटल है, लेकिन जो आइडियली जो होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो हमारे बाउंड्री वाल नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, 590 कनाल का एरिया है। अच्छा जी, तो उसमें एक बाउंड्री वाल नहीं है। फिर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, 3 डिजास्टर्स वहाँ पर गुजरे हैं। 200 फ्लड आए हैं, 2092 में आया है, 2002 में आए हैं, फिर जो अर्थक्वेक आया है 2005 का, इसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को ज़रूरत है उस पर तवज्जो देने की, क्योंकि ये नेगलेक्टेड कंपोनेंट है मेंटल हेल्थ जो है। पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स डॉक्टर साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा लोगों को सीखने का मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से यकीनन सब भाइयों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, और ये पॉडकास्ट यकीनन हमारी गवर्नमेंट के लिए भी एक अलार्मिंग कंडीशन है, अलार्मिंग मैसेज है कि गवर्नमेंट को अर्जेंटली तौर के ऊपर फैसिलिटेट करना चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूट्स को, ऐसे अदारों को, और इनकी तादाद को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि माशरे के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का, जिन्होंने वक्त दिया। इंशाअल्लाह अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।